سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے. دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی. پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا تھا. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی کہ اے پروردگار، تیری درگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ کر کے دعا کرتا ہوں، تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہو، روح بغیر توبہ کیے قبض نہ کرنا. اللہ اللہ. حضرت سہل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا. جب دعا ختم ہوئی ہم نے ایک ندا سنی، اے عبد القادر خوش ہو جا کہ ہم نے تیری دعا قبول فرمائی. اللہ اللہ. اور کیا چاہیے مریدوں کو؟ غوث پاک کی غلامی کا پٹا مل جائے، آپ کی یوں سمجھیے کہ مریدی میں داخل ہو جائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اگر ابھی تک قادری اتاری سلسلے میں داخل نہیں ہوئے تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیے. آخری بات کہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں تو پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہوں گے. تو غوث پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے پرہیزگار میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس عظیم ہستی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی آپ کی فیوز و برکات سے